جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ ایک مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، چاہے وہ سوالات میں سے ہو، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، چاہے گپ شپ کی کوئی محفل ہو. ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو ایک مومن بچا کر رکھے، وہی اس آیت کا خلاصہ. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لغویات سے اعراض وہی لوگ کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں خوف خدا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ موت ایک برحق چیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ موت جس کے بارے میں پورا یقین ہے، آج تک نعوذ باللہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لوگوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، خدا اور رسولوں کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، سائنسداں ہو، غیر سائنسداں ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، سب کا یہی کہنا ہے کہ موت برحق چیز ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی. ہاں، یہ نہیں پتا کہ کب موت آ جائے، 1 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، کچھ پتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مرو. کیا مطلب مرنے سے پہلے مرو؟ یعنی تمہارے اصل موت آنے سے پہلے اس دنیا میں جو تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات، وسوسات، خواہشات نفسانی، یہ جتنی باتیں تمہارے دل میں آتی ہیں ان تمام باتوں کو مار دو. یہی ایک اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے مرو. یعنی حقیقی موت کے آنے سے پہلے تمہارے دل میں جتنی خواہشاتیں آ رہی ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے مقابل ہیں، ان تمام خواہشات کو مار دو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ ہمارے گھر والے جس دن میں مروں گا، ہمارے گھر والے ہمیں نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں. وہاں پر جو سوال و جواب ہونا ہے وہ مجھے سے ہونا ہے. ہمارے ابا سے جا کر فرشتے نہیں پوچھیں گے، ہماری امی سے جا کر فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کارنامہ انجام دیا. اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کے بیٹے سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے باپ نے صحیح طریقے سے زندگی گزاری یا نہیں. کسی کی بیٹی مر جائے تو اس کے باپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. اصل سوال کس سے ہونا ہے؟ اصل سوال تو اسی سے ہونا ہے جس کی موت واقع. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ سوچا کرو
کہ میں مر گیا، مجھے گھر والے کفن دفن پہنا کر لے کر گئے، قبرستان میں دفن کر کے آ گئے۔ وہاں پر نہ لائٹ کا انتظام ہے، نہ روشنی کا انتظام ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اندھیرے کمرے میں اکیلے اگر سونا ہو تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی۔ اب کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ اس کال کوٹھری میں جہاں پر نہ تو لائٹ کا انتظام ہے نہ روشنی کا انتظام ہے، ایک انسان کیسے رہ سکتا؟ پھر وہ وہاں پر فرشتوں کے سوال کا کیسے جواب دینا ہے؟ اس کی تیاری کرنے کا وقت ابھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے، دھوکے میں کس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ ایک تو صحت کی نعمت، ایک فراغت کی نعمت۔ اب صحت کی نعمت میں دھوکے میں انسان کیسے پڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھیں۔ آج ایک انسان تندرست ہے، تمام بیماری سے محفوظ ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو پوری رات عبادت بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کھڑے ہو کر گھنٹوں نفل پڑھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، کیونکہ جسم میں طاقت ہے، وہ پیسہ کما سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، بھائی بہن پڑوسی کی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ یار ابھی تو میری عمر کتنی ہوئی، 25 سال، 20 سال، 30 سال، ابھی کوئی عمر ہے عبادت کرنے کی۔ جب 40-50 سال کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے نا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ابھی کوئی عبادت کرنے کی عمر ہے۔ میرا ایک دوست 25-30 سال کا، اللہ رب العزت نے اسے پیسے بھی دیا، سب کچھ دیا۔ ان کے والد نے کہنے لگے چلو حج کر کے آئے، وہ مجھ سے ذکر کرنے لگے کہ یار ابھی حج کر لوں گا تو تمام برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ کیا ان کا جواب تھا کہ اگر 25-30 سال میں حج کر لوں گا تو تمام لوگ حاجی کہنا شروع کر دیں گے۔ اب جب حاجی کہنا شروع کر دیں گے تو پھر جتنی غلط جگہیں دنیا میں ہے وہاں پر میں نہیں جا پاؤں گا۔ پھر لوگ کہنے دیں گے کہ یار تم نے حج کر لیا، پھر یہ گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ کر رہے ہو۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ایسا سوال آتا ہے۔ دوسری فراغت کی نعمت، وہ بھی اسی سے متعلق ہے جو پچھلے جمعے میں نے بتا دیا کہ ابھی وقت ملا ہے، اس کو صحیح طریقے پر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے۔ آج انسان کس مجبوری میں ہے، کل کس مجبوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آج بہت فراوانی ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، کل اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ 1 منٹ اس کو عبادت کے لیے نہ ملے۔ تو فراغت کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اس کے بارے میں بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار چلو جب صحیح سے فرصت ملے گا اس وقت جا کر کوئی نیک کام کر لیں گے، کوئی اچھا کام کر لیں گے، کوئی عبادت کر لیں گے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حالانکہ میں برابر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں نصیحت ہی ایسی ہے کہ بار بار کہنے کو دل کرتا ہے، بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مظلوم قسم کے بزرگ تھے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ جب وقت ملے دربار میں آ گیا کرو۔ ایک دن بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دربار میں حاضر ہوئے،
ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جن کو وہ ہلا رہے تھے۔ بہلول دانا نے جا کر خبر خیریت معلوم کی، بادشاہ نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے وہ چھڑی حضرت بہلول دانا کے حوالے کیا کہ بہلول یہ چھڑی لے لو، اگر دنیا میں تمہیں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے تو اس کو میری طرف سے یہ گفٹ دے دے۔ کیا کہا؟ کیونکہ ہارون رشید سمجھتے تھے کہ بہلول تو بے وقوف آدمی ہے، نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، اس لیے بطور امانت دیا تھا کہ تمہیں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے تو دینا، اور کہنا کہ یہ بادشاہ سلامت کی طرف سے ہدیہ ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھ لی، چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بہلول دانا کو خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آ کر خیریت معلوم کیا۔ ہارون رشید نے جواب دیا کہ بہلول کیا معلوم کرتے ہو، آخرت کا سفر درپیش ہے، اب تو جانا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کہاں جانا ہے؟ کہ بھائی آخرت کا سفر درپیش ہے۔ فوراً بہلول نے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتائیے واپس کب آئیں گے؟ ہارون رشید کہنے لگے کہ یار پھر تم نے بے وقوفی والی بات کر دی، یہ آخرت کا سفر ہے، یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے سوال کر لیا کہ پھر تو آپ نے اس سفر کے لیے بہت سارے لاؤ لشکر آگے بھیج دیے ہوں گے، باڈی گارڈ بھیج دیے ہوں گے، بکنگ کرا لی ہوگی۔ پھر بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بہلول پھر بے وقوفی والی بات کرتے ہو، یہ سفر ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں جاتا، واپس نہیں آتا، نہ تو وہاں پر لاؤ لشکر بھیجا جاتا ہے، نہ فوج بھیجا جاتا ہے، نہ باڈی گارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے وہ چھڑی اپنے پاس سے نکالی، جو چھڑی کچھ عرصہ پہلے ہارون رشید نے اسے گفٹ کیا تھا کہ کوئی مجھ سے زیادہ بے وقوف ملے تو اسے دے دینا۔ بہلول دانا نے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ سلامت کے حوالے کیا کہ لیجیے یہ چھڑی بطور امانت آپ نے مجھے دیا تھا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اس دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ کیوں؟ ہارون رشید نے فوراً بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا تھوڑا سا سفر ہو تو آپ پہلے باڈی گارڈ بھیجتے تھے، لشکر بھیجتے تھے، وہاں کہاں رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، سارا انتظام ہوتا تھا، لیکن جس سفر سے واپسی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، وہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے، ایسے سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ حقیقت میں میرے دوستوں، حقیقت میں بہلول دانا نے جو باتیں کہی وہ ہم سب پر ثابت آتی ہے، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ آج انسان دنیا میں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو پیسے خوب کمانا آتا ہو، دوسروں کو بے وقوف بنانا جانتا ہو، معاشرے میں ذرا ان کی اسٹیٹس بڑھ گئی ہو، ایسے ہی لوگوں کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری۔ خیر میرے دوستوں، باتیں بہت ہیں، لیکن کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو شخص مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے،
آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ 4 صفتیں بیان فرمائی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تم پوری امید ہے کہ یہی لوگ راہ راست پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے۔ تو مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہجرت کا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر کرائی۔ کیوں؟ کہ مسجد شعائر اسلام میں سے، اور مسجد جتنی کشادہ ہو، آنے والی پیڑھی کے لیے، آنے والی نسل کے لیے وہ سب سے اچھا ہو۔ مثال کے طور پر ہماری یہ مسجد ہے، اس محلے میں 1000-1500 لوگ ابھی رہتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد بھر جاتی ہے، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی مسجد ابھی ہم نے اپنے آنے والے نسل کے لیے کشادہ کر دیا تو اس کا ثواب کسے ملے گا؟ ہم سبوں کو ملے گا نا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا سے اچھا گھر بنا کر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ یار میں اکیلا باپ کا بیٹا، میرے 4 بیٹے، کیا کہتے ہیں؟ میرے 4 بیٹے، تو چاروں کے لیے الگ الگ کمرے کا انتظام ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا ہماری مسجد اس قابل ہے کہ آنے والے 20 سال میں یا آنے والے 10 سال میں جو ہماری آبادی بڑھے گی وہ نماز پڑھنے کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہم اس مسجد کو اس قابل بنا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ اس مسجد میں جمعے کی نماز، بقرعید کی نماز ادا کر سکے، عید کی نماز ادا کر سکے؟ اس لیے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ذمہ داروں کا، جنہوں نے کوشش کر کے جو مسجد کے پیچھے سامنے کی جو جگہ خالی ہے انہوں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رقم بہت زیادہ ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اس محلے کے لوگوں کی جو یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہاں پر اپنا پیسہ لگا کر اس جگہ کو خریدتے ہیں یا اس مسجد کو کشادہ کرتے ہیں تو آنے والا جو ہمارا نسل ہوگا، ہمارے بچے، بیٹے، پرپوتے، لگڑ پوتے، سگڑ پوتے، ان کے لیے یہ مسجد آباد رہے گی، وہ کھل کر یہاں پر نماز پڑھ پائیں گے، دین کا کام کر پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے، کہیں پر مسجد بن رہی ہے وہاں پر حصہ لے لے، مدرسہ بن رہا ہو وہاں پر حصہ لے لے۔ تو یہ ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس محلے کے لوگوں کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ نماز کے بعد ذمہ دار حضرات یہاں پر بیٹھیں گے، آپ سبھی حضرات بھی تشریف رکھیں، اس کے بارے میں مشورہ کر کے پورا ایک شیڈیول تیار کر لیجئے، اور انشاءاللہ جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا